اب مسلمان ہیں، دین اسلام کے پابند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے رسولوں کو مبعوث فرمایا، کتابیں نازل فرمائی، ہمیں شریعت عطا فرمائی، شریعت کے مطابق ہم زندگی گزارنے کے پابند ہیں۔ شریعت ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کا نام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری ایک مومن پر، ایک مسلمان پر لازم ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر بیٹھے تو یقیناً یہ اس کے لیے بڑا خسارہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری ایک مومن کی شان ہے، ایک مومن کی علامت ہے، ایک مومن کی پہچان ہے۔ ایک مومن جو سچا پکا مومن ہو، مسلمان ہو، اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھتا ہو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کا نام لیوا ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے سے وہ ڈرتا ہے، بچتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس سے منع فرمایا، رسول نے اس سے منع فرمایا۔ تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو اللہ اور رسول نے کرنے کا حکم دیا میں وہ کروں، جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، رکنے کا حکم دیا، میں رک جاؤں۔ یہ ایک مومن کی پہچان، ایک مومن کی علامت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری، اور خصوصاً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسوہ اور نمونہ قرار دیا اور فرمایا کہ دیکھو زندگی گزارنی ہے تو ویسی زندگی گزارو جیسے میرے نبی نے گزار کے تمہیں بتائی ہے۔ نبی کی زندگی میں بہترین اسوہ اور نمونہ قرار دیا گیا، بتایا گیا کہ دیکھو زندگی کے جس مرحلے میں بھی تم رہو ویسی زندگی گزارو جیسی نبی نے گزار کر بتائی ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری قرار دیا۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ میں یہ بات بیان فرمائی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، میری اطاعت کرو، میری فرمانبرداری کرو، میری اطاعت و فرمانبرداری کرو گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری اسی وقت ممکن ہے جب رسول کی اطاعت و فرمانبرداری ہو۔ رسول کی تابعداری ہوگی تو اللہ کی تابعداری ہوگی، رسول کی نافرمانی ہوگی تو پھر اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ اس اعتبار سے ہم دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، خطبے کے آغاز میں نے وہ حدیث پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی۔ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، سوائے اس کے جو انکار کرے، سوائے اس کے جو انکار کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ جملہ بڑا تعجب میں ڈالتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سوچتے ہیں کہ بھلا جنت میں جانے سے بھی کوئی انکار کرے گا، کہ جنت میں جانے سے بھی کوئی انکار کرے گا؟ قالوا ومن یابا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے تو صحیح کہ جنت میں جانے سے بھلا کون انکار کرے گا؟ ومن یابا، قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ جس نے میری نافرمانی
نافرمانی کی، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر! معلوم ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یہ گویا کہ اپنے آپ کو جنت میں جانے سے انکار کرنے کا یہ ذریعہ۔ تو بہرحال معلوم ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے انسان جنت سے محروم ہو جاتا ہے، جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت و فرمانبرداری کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کئی مقامات پر اس بات کا حکم دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو، رسول کی اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو۔ اسی لیے ہم دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیسی اطاعت و فرمانبرداری کی مثالیں انہوں نے پیش کی۔ رہتی دنیا تک لوگ ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہیں، قیامت تک لوگ ویسی مثالیں اطاعت و فرمانبرداری کی پیش نہیں کر سکتے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اطاعت و فرمانبرداری کی مثالیں پیش کی۔ میں آپ کو بتاؤں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیسی اطاعت و فرمانبرداری یہ کیا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ کا نکلنا ہوتا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اطاعت و فرمانبرداری کے لیے تیار ہو جاتے۔ میں آپ کو مثالیں دوں، جمعہ کا دن ہے، خطبے کے موقع پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان الفاظ کا نکلنا تھا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دروازے کی چوکھٹ جسے ہم کہتے ہیں، دہلیز جسے ہم کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پوچھا کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے بیٹھ جاؤ، میں نے سنا، میرے کانوں میں یہ آواز پڑی، آپ کا حکم مجھے ملا، میں نے سنا بیٹھ جاؤ، میں جس جگہ پر تھا وہیں پر میں بیٹھ گیا، میں جس جگہ پر تھا وہیں پر بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر! حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک قدم آگے بڑھا کر مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی سمجھا اور جس جگہ پر تھے اسی جگہ پر بیٹھ گئے۔ یہ اطاعت و فرمانبرداری۔ اس سے آگے بڑھ کر میں آپ کو بتاؤں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان الفاظ کو بیان فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ باہر سڑک پر تھے، راستے پر تھے، وہ وہیں پر بیٹھ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پوچھا عبداللہ ابن رواحہ کیا ہوا، کیوں راستے پر بیٹھ گئے؟ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان سے میں نے سنا کہ بیٹھ جاؤ، میں جس جگہ پر تھا، جس مقام پر تھا، میں وہیں پر بیٹھ گیا۔ اللہ! یہ اطاعت و فرمانبرداری، یہ اطاعت و فرمانبرداری۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ کے نکلنے کی دیر ہوتی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اطاعت و فرمانبرداری میں لگ جاتے۔ محترم حاضرین، اسی طرح سے ہم دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس قدر کیا کرتے تھے کہ وجہ معلوم ہو کہ نہ معلوم ہو۔ آج ہم کیا کرتے، کوئی مسئلہ معلوم ہوا ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا کرنے سے کیا فائدہ، ایسا کرنے سے کیا نقصان ہے، ایسا کیوں کریں، ویسا کیوں کریں۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو مثال دوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کہ کیسی اطاعت و فرمانبرداری کرتے تھے، کچھ نہیں معلوم کہ یہ نبی نے کیوں کیا، بس کیا تو کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی وہ کام کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس دور میں آج کی طرح کے حالات نہیں تھے، زمین پر مٹی پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتیاں پہن کر نماز پڑھا رہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی جوتے چپل پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز اپنی جوتیاں نکال کر بازو میں رکھ دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کر دی، نماز ختم ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سارے صحابہ اپنی اپنی جوتیاں نکال کر بازو رکھ چکے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ہے میرے صحابہ، نماز میں جبریل میرے پاس آئے تھے اور مجھے بتایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جوتیوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، آپ اپنی جوتیاں نکال دیں۔ میں نے تو اس لیے اپنی جوتیاں نکالی تھی، تم نے کیوں نکالی؟
قربان جائیں پیارے نبی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جواب پر، اور اپنے آپ میں ایسی اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ پیدا کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی ہم نہیں جانتے کہ آپ نے اپنی جوتیاں کیوں نکالی، بس ہم اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنی جوتیاں نکال کر بازوں میں رکھتے، ہم نے بھی دیکھا اور ہم نے بھی اپنی جوتیاں نکال کر بازوں رکھ دی۔ کیوں رکھا؟ کیا حکم تھا؟ کیا فائدہ؟ کیا نقصان؟ سب سے ہٹ کر بس ہم نے آپ کو کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے کر دیا۔ یہ اطاعت و فرمانبرداری تھی، یہ اطاعت و فرمانبرداری تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی۔ آج ہم دیکھیں بہت سارے لوگ بہت ساری عادتوں میں اور اسی طرح سے جو ہے بہت ساری برائیوں میں مبتلا ہیں، اور جب اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ مشکل ہے، عادت لگی ہوئی ہے، لت پڑی ہوئی ہے، چاہے وہ تمباکو کی شکل میں ہو یا اسی طرح سے اور بہت سارے مضر چیزیں جو انسان اپنے آپ کو ہلاک برباد کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، کھانے کی شکل میں ہو، پینے کی شکل میں ہو، پہننے کی شکل میں ہو، جس طرح کی بھی کوئی چیز ہو، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انکار کرتا ہے۔ یاد رکھیں آج کہتا ہے کہ جو چھوڑنا مشکل ہے، لت پڑی ہوئی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شراب پیا کرتے تھے، شراب کی حرمت کا بھی حکم نازل نہیں ہوا تھا، شراب پیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو پلایا کرتے تھے، اور نہ صرف پیتے پلانے کی بات تھی بلکہ شراب ان کی بڑی پرانی ہوا کرتی تھی، ایک دوسرے پر فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس اتنے سالوں پرانی شراب ہے، ہمارے پاس اتنے سالوں پرانی شراب ہے۔ شراب کو جمع کر کے رکھا جاتا تھا، اور ایک منادی آیا، اعلان کرنے والا مدینے کی گلیوں میں اعلان کرنے لگا کہ آج سے شراب حرام ہو گئی۔ نبی نے شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد کیا تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا جذبہ اطاعت دیکھیں کہ انہوں نے شراب کے وہ سارے مٹکے، وہ سارے جام جو ان کے گھروں میں رکھے ہوئے تھے، ساری شراب کو انہوں نے بہا دیا۔ کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں کہ جب مدینے کی گلیوں میں شراب بہائی گئی، ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ بارش کا پانی جس طرح سے گلیوں میں بہتا ہے ویسے شراب گلیوں میں بہنے لگی۔ ساری شراب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بہا دی، نہ صرف بہا دیا بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا جذبہ اطاعت دیکھیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آ جانے کے بعد ان کا حال دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شراب وہ پی چکے تھے، جو ان کے حلق سے نیچے اتر چکی تھی، اپنی انگلیاں حلق میں ڈال کر وہ شراب کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، حرمت کا اعلان ہو چکا ہے۔ یہ اطاعت و فرمانبرداری ہے، یہ اطاعت و فرمانبرداری کی مثالیں ہیں۔ ان مثالوں کے بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیوں بیان کیا جا رہا؟ تاکہ ہماری زندگیوں میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی وہ اطاعت و فرمانبرداری آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی ویسی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہم بن جائیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ آج ہم کتنے مقامات پر کس شکل میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور ذرا سا ڈر نہیں لگتا، ذرا سا ڈر نہیں لگتا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو رسول کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ کوئی فتنہ انہیں لاحق ہو جائے، اور يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا کوئی دردناک عذاب ان کو پکڑ لے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وعید سنا رہا ہے، دھمکی ہے اللہ کی جانب سے کہ لوگو اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے ہو، ڈر جاؤ کہ کوئی فتنے میں مبتلا ہو جاؤ یا کوئی عذاب تمہیں آ کر پکڑ لے، اس بات سے ڈر جاؤ۔ محترم حاضرین، یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مخالفت ہو، دنیا اور آخرت میں اس کا انجام بھگتنا پڑ سکتا ہے، دنیا اور آخرت میں اس کا انجام بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھمکی نہیں دی، صرف اللہ نے وعید نہیں سنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مثالیں سامنے رکھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان عبرت لے اور اسی طرح سے نصیحت کا پیغام لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو دیکھا کہ جو اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ انسان، ایک آدمی، تم جو ہے اپنے داہنے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے تم اپنے کھانا کھاؤ۔
اس آدمی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے، نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں سیدھے ہاتھ سے کھانے کے لائق نہیں ہوں، میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ وہ کھانے کے لائق تھا، وہ کھا سکتا تھا، صرف اور صرف نبی کی مخالفت کی وجہ سے، رسول کے حکم کا انکار کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تجھے اس قابل نہ رکھے۔ اور اس کے بعد آپ یاد رکھیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیان فرماتے جب تک وہ آدمی زندہ رہا پھر اپنے اس داہنے ہاتھ کو اپنے منہ کے قریب لے جانے کے قابل نہ رہا۔ یہ رسول کی مخالفت کا انجام تھا، رسول کی مخالفت کا یہ انجام تھا کہ رسول کی نافرمانی کی تو پھر انجام بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرایا ہے، دھمکایا ہے۔ اللہ نے کہا کہ رسول کی مخالفت سے ڈرنے والوں کو بچ جانا چاہیے، ڈر جانا چاہیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، ڈر جاؤ رسول کی مخالفت کر رہے ہو۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آج ہم کہتے ہیں کہ وہ تو نافرمان تھا، وہ تو نہیں ماننے والا تھا، ماننے والوں کا بھی آپ انجام دیکھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ ان جیسی جماعت نہ اس سے پہلے پیدا ہوئی نہ قیامت تک پیدا ہوگی۔ اطاعت و فرمانبرداری کی ایسی مثالیں انہوں نے چھوڑی، لیکن جب کبھی اطاعت رسول میں ان سے بھی ذرا سی چوک ہوئی، اللہ نے فوری پکڑ فرمائی، اللہ نے فوری پکڑ فرمائی۔ مثال میں آپ کو دوں گا، اور یہ بات یاد رکھیں، میرا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں کوئی گستاخی کروں، نعوذ باللہ، وہ تو جنتی ہیں، اللہ نے ان کی جنت کا فیصلہ فرما دیا، لیکن مثال اس لیے دی جا رہی ہے کیونکہ ہم عبرت کا پیغام لیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی ذرا سی چوک ہوئی اطاعت رسول میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئی۔ اور جنگ احد کا موقع ہے، جنگ احد کا موقع ہے، جنگ احد کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو، ایک جماعت کو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر کھڑایا کہ دیکھو کفار کے آنے کا یہ راستہ ہو سکتا ہے، اگر کفار اس جگہ سے آئیں تو نقصان پہنچے گا، لہٰذا تم اس جگہ پر رہ کر اس راستے کی تم حفاظت کرنا اور دشمنوں کا مقابلہ کرنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو ہم میدان جنگ میں رہیں، ہم اگر جنگ جیت جائیں تب بھی تم اس مقام سے نہ ہٹنا، اگر ہم جنگ ہار جائیں تب بھی تم اس مقام سے نہ ہٹنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ہوا کیا، جنگ کا آغاز ہوا، جنگ شروع ہوئی۔ جنگ احد کا جو شروعات کا مرحلہ تھا، ہوا یہ کہ جو ہے کفار ڈر کر بھاگنے لگے، پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے، اور ایسا ماحول پیدا ہو گیا گویا کہ جو ہے اسلامی حکومت، اور اسی طرح سے جو ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکومت تھی، صحابہ کی جماعت تھی، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کا غلبہ ہو چکا، اور اسی طرح سے کفار میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مال غنیمت کو جمع کرنے کے لیے سب جمع ہو چکے تھے۔ اب وہ صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر کھڑایا تھا، انہوں نے دیکھا کہ سارے صحابہ مال غنیمت کو جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور کفار میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں، اب ہم یہاں رہ کر کیا کریں گے؟ لہٰذا وہ صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے نہ ہٹنے کا حکم دیا تھا، وہ صحابہ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، اور اس کے بعد میدان جنگ میں وہ آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کفار جو بھاگے ہوئے تھے اسی پیچھے کے راستے سے آ جاتے ہیں اور اس راستے سے داخل ہو جاتے، اور وہ کفار جو پیچھے پلٹ چکے تھے وہ اس طرف پلٹ جاتے ہیں، اور دونوں طرف سے مسلمان کفار کے درمیان، اور اس طرح سے چکی کے دو پارٹوں میں جس طرح سے پھنس جاتے اس طرح مسلمانوں کی حالت ہو چکی تھی، اور مسلمان اگر پلٹتے بھی تو خود مسلمانوں پر وار ہو رہا تھا۔ اس طرح سے بہت سارے صحابہ کی جانیں قربان، بہت سارا جانی اور مالی نقصان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اٹھانا پڑا۔ کیوں؟ رسول کے حکم کی نافرمانی، رسول کے حکم کی نافرمانی ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی وہ جماعت جو اطاعت و فرمانبرداری کی مثالیں انہوں نے چھوڑ دی، لیکن ذرا سی چوک ہوئی اطاعت رسول میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوری پکڑ فرمائی اور قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کو بتا دیا کہ دیکھو صحابہ سے اگر ذرا سی چوک ہوئی، اللہ نے پکڑ فرمائی، تم سے اگر چوک ہوتی ہے تو پھر اپنے انجام کی خیر کرو، اپنے انجام کی خیر کرو۔ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈر انسان کے دل میں ہونا چاہیے، روح کانپ جانی چاہیے کہ میں کیسے رسول کی اطاعت، کیسے رسول کی نافرمانی کروں۔ محترم حاضرین، معاشرے میں آج ہم دیکھیں کس کس طرح سے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ آپ برا نہ مانیں، میں آپ کو بتاؤں، اور معاشرے کا میں آئینہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اگر کسی کو برا لگتا ہے تو لگے، میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم بیان کر رہا
رہا ہوں, اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کی آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ آج تک جو ہو چکا سو ہو چکا, آج سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے بن جائیں, اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرمانبردار بنا لیں, اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے سے یا مخالفت رسول سے باز آ جائیں. آج ہم دیکھیں, آج ہمارے معاشرے کی یہ حالت ہے, آج ہمارے معاشرے کی یہ حالت ہے, نہ آج ہمارے چہرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے, نہ آج ہمارے لباس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے, اور اسی طرح سے آج ہمارے معاملات, آج ہمارے لین دین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں آج ہم جا رہے ہیں. آج ہم اپنے چہروں کو دیکھ لیں, کتنے ہیں کہ جو اپنی داڑھیوں کو مڈانے والے. کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اعفوا اللحیٰ کیا ہمارے کانوں میں نہیں پڑتا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی داڑھیوں کو چھوڑ دو, نہ مٹواؤ اور کفار کی مشابہت نہ کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھیں کترانے اور چھوٹے رکھنے اور اسی طرح سے داڑھیوں کو چھوڑنے کا حکم دیا. کیا یہ فرمان ہمارے کانوں سے نہیں ٹکراتا؟ جب اللہ کے رسول کا فرمان ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں, رسول کی حدیثیں ہم سنتے ہیں, تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے کیا ہماری روحیں نہیں کانپتی؟ کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ اللہ کا یہ فرمان ہمارے کانوں میں نہیں پڑتا, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, جو رسول کی نافرمانی کرنے والے, اللہ فرماتا کہ ڈر جاؤ رسول کی نافرمانی کرنے سے کہ اللہ کی پکڑ نہ آ جائے, کوئی عذاب نہ آ جائے, کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ, اس بات سے ڈر جانا چاہیے. محترم حاضرین, آج ہم اپنے لباس دیکھیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنے کپڑوں کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے, جتنا حصہ کپڑوں کا ٹخنوں سے نیچے رہے گا اتنا حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا. کیا ہمارے کانوں سے یہ حدیث ہم نے کبھی نہیں سنی؟ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے کانوں میں نہیں پڑتا؟ پھر کیوں ہم باز نہیں آتے اس چیز سے؟ کون سی چیز ہے جو رکاوٹ بن رہی ہے؟ کون سی چیز ہے جو رسول کی نافرمانی کرنے پر ہمیں ابھار رہی ہے؟ یہ دنیا کا فیشن, یہ دنیا کی شہرت, اور اسی طرح سے اس دنیا کے پیچھے پڑ کر کیا ہم اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر لیں گے؟ کیا ہم اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر لیں گے؟ کیا ہم آج بھی باز نہیں آئیں گے؟ کیا آج ہم اب بھی توبہ نہیں کر لیں گے ان سارے کاموں سے؟ اسی طرح سے ہم دیکھیں, آج ہماری شادیاں, آج ہمارے گھروں کے جو معاملات ہیں, کوئی خوشی کا ماحول آ گیا, خوشی کے ماحول میں کتنی نافرمانیاں اللہ اور اس کے رسول کی ہوا کرتی ہیں. اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا جا رہا ہے. فلاں ناراض نہ ہو, والدین ناراض نہ ہو, بھائی بہن ناراض نہ ہو, سسرالی رشتہ دار ناراض نہ ہو, وہ فلاں ناراض نہ ہو, کن کن سے لوگوں کا نام لے کر سب کو راضی کیا جا رہا ہے, ناراض بس کیا جا رہا ہے, تو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا جا رہا ہے. محترم حاضرین, آج کے یہ جو ہماری دعوتوں, شادیوں اور اسی طرح سے ولیمہ کا جو حال آج ہم نے اپنے بنا رکھا ہے, معاشرے میں جو حالات چل رہے ہیں, آپ بتائیں کیا یہ جو ویڈیوگرافی چل رہی ہے, یہ جو ننگا ناچ چل رہا ہے, اور اسی طرح سے جو ہے وہ عورت جس کو باپردہ رہنے کا حکم دیا گیا, وہ عورتیں جس کو باپردہ رہنے کا حکم دیا گیا, ایک ویڈیوگرافر کے سامنے اپنی خوبصورتی کو, اپنی زینت کو وہ ظاہر کرتی ہے, کیا یہ تماشا نہیں ہے؟ کیا یہ بے حیائی کا ننگا ناچ نہیں ہے؟ آپ بتائیں, کیا اللہ اس کے رسول نے اس سے منع نہیں فرمایا؟ لیکن آج یہ کام چل رہا ہے. اسی طرح سے ہم دیکھیں, یہ ڈی جے کا بجنا, یہ بینڈ باجا, یہ باراتیں, اور اسی طرح سے طرح طرح کے کئی قسم کے کھانے پکوان ایک دوسرے پر نام کے لیے, اور اسی طرح سے جو ہے اپنی دولت, اپنی شہرت کو بتانے کی خاطر یہ سارے کام جو کیے جا رہے, کیا یہ رسول کی مخالفت نہیں ہے؟ کیا یہ رسول کی نافرمانی نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں. تو پھر یہ سارے کام جو کیے جا رہے, کیا اس سے باز ہم نہیں آئیں گے؟ یہ رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے, رسول کی نافرمانی سے ہم کب تک باز نہیں آئیں گے؟ کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ کیا ہماری روحیں نہیں کانپتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں. تو محترم حاضرین, ڈرنے کی ضرورت ہے. آج جس معاملے میں رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے, سودی لین دین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. نہ صرف منع فرمائے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود لینے والے پر, سود دینے والے پر, سود لکھنے والے پر, سود کی گواہی دینے والے پر, سود کا حساب و کتاب رکھنے والے پر, سب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. نبی کی لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں. آج ہماری گاڑیاں سودی کاروبار پر ہے, آج ہمارے گھر بن رہے ہیں سودی کاروبار پر ہے, آج ہماری نوکریاں, آج ہمارے لین دین, آج ہمارے معاملات سودی کاروبار پر آج سب کچھ چل رہا ہے. کیا یہ رسول کی نافرمانی نہیں ہے؟
کب باز آئیں گے رسول کی نافرمانی سے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رسول کی نافرمانی سے باز آ جائیں. جو ہو چکا سو ہو چکا. سچے دل سے نادم ہو کر توبہ کر کے شرمندہ ہو کر اپنے رب کو منا لیں, راضی کر لیں. اور پھر یاد رکھیں اللہ اور اس کے رسول کی اگر نافرمانی کرتے رہیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی ہم موڑ لیں گے تو پھر یاد رکھیں دنیا بھی برباد ہوگی, آخرت بھی برباد ہوگی. دنیا اور آخرت کی کامیابی ہم چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کر لے تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گیا, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا رہا وہ ناکام و نامراد ہوگا. دنیا میں بھی انجام بھگتنا پڑے گا, آخرت میں بھی یقیناً وہ انجام سے دوچار ہوگا. رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.